السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی تھی کہ عبادت سے روکنے والی دوسری چیز جو ہے، تیسری گھاٹی قواعد و موانع کی ہے، یعنی عبادت سے روکنے والی چیزوں کا بیان۔ ان میں سے آپ نے پہلا سنا کہ وہ دنیا ہے، اور دنیا کے بعد آپ نے سنا دوسری رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ مخلوق سے میل جول، ہم لوگوں سے جو ملاقات کرتے ہیں، میل جول اختلاطی ہمارا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہمیں عبادت سے روکتی ہیں۔ تو اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ حضرت محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عینیہ نے حضرت سفیان ثوری سے کہا، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں سے میل جول اور تعارف کم رکھ۔ تو سفیان بن عینیہ نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، حدیث شریف میں تو آیا ہے، سرکار نے فرمایا کہ لوگوں سے تعارف بڑھاؤ، یعنی لوگوں سے جان پہچان، ان سے اپنا تعارف بڑھاؤ۔ کیوں بڑھاؤ؟ اس لیے کہ کیونکہ ہر واقف مومن، ہر پہچاننے والا، جان پہچان والا مومن دوسرے مومن کی شفاعت کرے گا۔ تو حضرت سفیان ثوری نے اس کے جواب میں فرمایا، میرا غالب گمان یہی ہے کہ تجھے جو تکلیف اور ایذا پہنچی ہوگی وہ کسی واقف کار سے ہی پہنچی ہوگی۔ تو حضرت سفیان ثوری نے یہ الفاظ کہے اور ترنت ہی فوت ہو گئے۔ سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آپ کو بعد وفات خواب میں دیکھا کہ آپ بلند مراتب پر فائز ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے لوگوں سے تعارف و واقفیت کم رکھ، کیونکہ مخلوق کے اختلاط سے خلاصی پانا یہ سخت مشکل ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ مخلوق ایک بڑی رکاوٹ ہے عبادت کے لیے، یعنی لوگوں سے یہ میل جول جو ہے وہ ہمیں عبادت سے روکے رکھتی ہیں۔ اور اس چیز کا ہم اور آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جب دوست احباب مل جاتے ہیں تو بس گفتگو جب چھڑ جاتی ہے تو گفتگو چھڑ گئی، پھر ہمیں عبادت کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، دوسرا سبب جس سے مخلوق سے ہمیں علیحدگی بالکل اختیار کرنی ہے، علیحدگی ضروری اس بنا پر ہے کہ یہ لوگوں میں مخلوط رہ کر تمہاری عبادت و طاعت تباہ و برباد ہو جائے گی، الا ماشاء اللہ۔ وہ اس طرح کی لوگوں میں رہ کر تم ریا، خود ستائی اور زینت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا ہی بہتر فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا دیکھنا یہ ریا کی چٹائی ہے، لوگوں کا دیکھنا ریا کی چٹائی ہے۔ ریا آپ سمجھ رہے ہیں نا، خود ستائی۔ بزرگوں نے ریا کے خوف سے لوگوں سے ملاقات اور ایک دوسرے کی زیارت ترک کر دی۔ روایت میں مذکور ہے کہ حضرت حرم بن حبان نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ہمیں ملاقات و زیارت کے ذریعے اپنے ساتھ ملائے رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا، کون؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر تابعی میں سے ہیں، بہت فضیلت کے حامل ہیں۔ میرے سرکار نے صحابہ سے ان کے آپ کے حوالے سے کہا تھا کہ جب تم میری امت کے اس بندے اویس قرنی سے ملنا تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا، اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ تو بعد وصال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت اویس قرنی سے ہوئی، تو حضرت فاروق اعظم جو کہ جلیل القدر صحابی میں سے ہیں، آپ نے حضرت اویس قرنی سے کہا کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے۔ تو حضرت اویس قرنی عرض کرتے ہیں کہ بھائی آپ صحابی ہیں، آپ کی بڑی فضیلت ہے اور آپ مجھ سے دعائے مغفرت کروا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اویس قرنی سے ملاقات ہو تو اس سے دعائے مغفرت کروانا، تو آپ میرے حق میں دعائے مغفرت کر ہی دیجئے۔ تو یہ وہی اویس قرنی ہے۔ ان سے حرم بن حبان نے کہا کہ آپ
ملاقات و زیارت کے ذریعے سے اپنے ساتھ ہمیں ملا کے رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت اویس کرنی کہتے ہیں کہ میں نے تجھے ان دو سے بھی زیادہ نفع والی چیز کے ذریعے سے اپنے ساتھ ملا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ ملاقات اور زیارت، ملاقات بھی ہوتی رہے، آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے، تو ان دونوں کے ذریعے سے اپنے ساتھ ہمیں ملا کے رکھیے۔ تو کہا کہ ان دونوں سے بھی زیادہ جو نفع دینے والی چیز ہے اس کے ذریعے سے میں تجھے اپنے ساتھ ملا کے رکھا ہوں۔ وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ تیری غیر موجودگی میں تیرے حق میں دعائے خیر کرنا ہے۔ میں تیری غیر موجودگی میں تیرے حق میں دعائے خیر کرتا رہوں گا۔ اور یہ ملاقات وہ زیارت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ اس لیے ملاقات و زیارت ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے ریا و زینت وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ان بزرگوں کا یہ معاملہ ہے، اور ایک اور روایت میں ذکر ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سلیمان خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر میں تشریف لائے، یہ دونوں بہت پائے کے بزرگ ہیں اور ائمہ میں سے ہیں، تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ الرحمہ سے کہا کہ آپ حضرت ابراہیم سے ملاقات کو کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جائیے، آپ وہ یہاں ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ جائیے ان سے ملاقات کر کے آئیے۔ تو ان بزرگ نے کہا، کون؟ حضرت سلیمان خواص نے کہا، ابراہیم نے کہا، تو آپ نے جواب دیا ابراہیم بن ادہم کی بجائے سرکش شیطان سے ملاقات کرنے کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ سلیمان خواص نے جواب دیا کہ میں ابراہیم بن ادہم سے ملاقات کرنے کی بجائے شیطان سے ملاقات کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے جب یہ جواب سنا تو وہ برا سا منہ بنایا اور چلے گئے۔ جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا، مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ جب میں ان سے ملاقات کروں گا، کس سے؟ ابراہیم بن ادہم سے میں جب ملاقات کروں گا تو گفتگو ہوگی اور علیک سلیک میں ہم تکلف و تزین کریں گے، یعنی جب ہم سلام علیکم وعلیکم السلام کریں گے، حال چال خیر خیریت کی جب گفتگو چلے گی تو اس میں ہم بلا تکلف جو ہے، تکلف کے ساتھ تزین کاری کریں گے، ریا ہوگی اس میں۔ لیکن اگر میں شیطان کو دیکھ پاؤں تو اس سے بچنے اور پناہ کی تدبیر کروں گا۔ یہ بزرگوں کا معاملہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ میرے شیخ کسی عارف کامل سے ملاقات کی، اور جب ملاقات ہوئی، گفتگو چلی، دیر تک دونوں ایک دوسرے سے مہوے گفتگو رہے۔ پھر اختتام کلام پر ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کیا، اور جب جدا ہونے لگے تو میرے شیخ نے اس عارف کامل سے مخاطب ہو کر کہا، میں آج کی مجلس کو بہترین مجلس تصور کرتا ہوں۔ اس عارف نے جواباً کہا، میں اسے ایک خطرناک مجلس تصور کرتا ہوں۔ کیا دوران گفتگو ہم اپنی اپنی گفتگو کو مزین اور اپنے اپنے کلام کو ایک دوسرے پر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے؟ اور کیا اس طرح ہم ریا تکلف میں مبتلا نہیں ہو گئے تھے؟ یہ سن کر میرے شیخ رو پڑے اور اتنے روئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، غشی آ گئی آپ پر۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگوں کا حال ہے جو ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، بڑی ریاضتیں کرنے والے تھے، اور ہم لوگ ان سے کم عبادت بھی کرتے ہیں، ان سے کم ہمارے پاس علم بھی ہے، نہ ہمارے پاس اتنا تقویٰ ہے، نہ ہم ان کی طرح طہارت ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہم کر بھی نہیں پاتے، وہ اہتمام بھی نہیں کر پاتے، نہ اللہ کی یاد ہم اتنا کر پاتے، نہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں اتنا ان کے برابر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ تو تیسری رکاوٹ جو عبادت کے سلسلے میں آتی ہے وہ ہے شیطان۔ قواعد موانع عبادت سے روکنے والی چیزوں کی 4 قسمیں آپ نے سنی۔ ایک تھی دنیا، جس کے بارے میں آپ سن چکے، دوسرا ہے مخلوق سے میل جول، اس کو بھی آپ نے مختصراً اختصار کے ساتھ، چونکہ بڑی طویل گفتگو ہے میں نے اس کو اختصار کیا ہے، اور تیسری رکاوٹ جو ہے وہ شیطان ہے۔ چند کلمات اس پر سماعت کر لیں، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ شیطان ہمیں عبادت سے روکتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، عبادت میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شیطان سے جنگ اور اس پر سختی کرنا بھی لازم ہے۔ شیطان سے جنگ کرنا اور سختی کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ 2 وجہ سے ضروری ہے۔
پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس سے صلح یا رحم کی امید ہرگز نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ تمہیں ہلاک کر کے ہی دم لے گا۔ اس لیے ایسے خطرناک دشمن سے بے خوف یا غافل رہنا یہ سنگین غلطی ہے۔ تم ذرا مندرجہ ذیل آیت قرآنیہ میں غور تو کرو۔ اللہ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جا کر شیطان لعین کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، تو شیطان تمہارا یہ دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور دوسری وجہ کیوں؟ دوسری وجہ اس لیے کہ شیطان پر سختی کرنے کی دوسری وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تم سے دشمنی کرنا اس کی فطرت میں ہے۔ اس کا تم سے دشمنی کرنا یہ اس کی فطرت میں ہے، وہ ہمیشہ تم سے محاربہ میں مشغول ہے اور 24 گھنٹے اپنی شیطانیت کے تیر پھینکتا رہتا ہے، اور تم اس کی شرارت و فتنہ اندازی سے مطلقاً غافل ہو۔ اس غفلت کا جو انجام ہوگا وہ ظاہر ہے، اور شیطان کو انسان کی عداوت کے خلاف زیادہ بھڑکانے والے چند مزید اسباب اور بھی ہیں جن پر ہم کل ذکر کریں گے۔ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کی